تین محرم کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیا کیا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک تو ویسے ہی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا کام جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سے، زمین سے ملحق ہے، زمین کے ساتھ اس کام کا لینا دینا ہے۔ یہ جو 10 دن چل رہے ہیں، یہ جو 10 دن ہم گزار رہے ہیں، یہ 10 دن ہمیں زندگی کا ہر سبق دے دیتے ہیں کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کیسے وقت گزارنا ہے، آپ نے گھر والوں کے ساتھ کیسے وقت گزارنا ہے، آپ نے دوستوں کے ساتھ کیسے وقت گزارنا ہے، اپنا کاروبار کیسے کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ نے کاروباری جو آپ کے لین دین ہوتے ہیں وہ آپ نے کس طرح سے پورے کرنے ہیں۔ ایک ایک چیز ہمیں کربلا سکھا دیتی ہے۔ امام حسین کا وہ سفر جو امام حسین نے مدینہ سے شروع کیا تھا اور امام حسین کربلا تک آئے تھے، یہ سفر ہمیں سب سکھا دے۔ ہمارا پتہ ہے مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے امام حسین سے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے امام حسین کو فرقہ واریت میں ڈال دیے، کچھ لوگوں نے امام حسین کو صرف ان دنوں میں یاد کیے۔ ہم امام حسین کی روش پہ نہیں چلے، ہم امام حسین کا جو کردار ہے، جو امام حسین کی پرسنالٹی ہے، جو امام حسین کا رویہ ہے دنیا کے ساتھ، دنیا جو حسین کو دے رہی ہے اور اس کے بدلے میں حسین جو دنیا کو واپس کر رہے ہیں، وہ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے امام حسین۔ آج 3 محرم والے دن میرے امام حسین علیہ السلام نے ایسا خوبصورت کام کیا ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہے۔ ویسے تو امام حسین کا ہر کام کیا ہوا ہی باقی ساری دنیا کے لیے مثال ہے، مگر یہ ایک چمکتے سورج کی طرح ہم سب کے اوپر ایک ایک دن امام حسین کا کیا ہوا کام ہم سب کے اوپر روشنی بھیجتے ہیں، اور ہم لوگ امام حسین سے کچھ بھی نہیں سیکھتے۔ کیا مجھے کل بھی جو ہے نا وہ لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے، کل بھی لوگ مجھے کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ARB اینڈیورس کمپنی ہے، ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی ہے، آپ اپنی وہ چیز چھوڑ کے یہ اس چیز کو آپ بتا رہے ہیں، اس چیز کے بارے میں آپ بول رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ امام حسین جو ہے وہ امام حسین کہہ رہے تھے کہ دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے آپ سے نماز کا پوچھا جائے گا، حج کا پوچھا جائے گا، زکوٰۃ کا پوچھا جائے گا، ان چیزوں کا پوچھا جائے گا، امام حسین کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ بھائی مجھے ایک چھوٹی سی بات کا جواب دیں کہ امام حسین علیہ السلام آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ ایک چیز اللہ پاک نے کلیئر کٹ، آپ لوگوں کو دین کس سے ملا ہے؟ حضور پاک سے ملا ہے یا آپ لوگ اپنے گھروں سے دین لے کر آئے؟ تو جو آپ لوگوں کی کتابیں ہیں اس میں جو احادیث لکھی ہوئی ہیں ان کے اوپر چلنا ہے نا۔ اگر آپ کی مسجد کا مولوی یا آپ کی فقہ جو ترتیب دی گئی ہے، وہ جو بھی آپ کی فقہ ہے، اس فقہ کے اندر اگر لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں سے صرف حج کا آپ پوچھ ہونی ہے، آپ لوگوں سے صرف زکوٰۃ کی پوچھ ہونی ہے، اس چیز کی پوچھ نہیں ہونی، تو آپ یہ سوال کریں نا کہ پھر اگر یہ سب چیزوں کی پوچھ نہیں ہونی تو کتابوں میں حدیثیں کیوں ہے کہ اللہ پاک حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا؟ اور حقوق العباد آپ ذبح کر دیتے ہو جب آپ کسی ظالم حکمران، جھوٹے حکمران، بے ایمان حکمران کے ہاتھوں میں اپنا دین دے دیتے ہو۔ اب اس کی مرضی ہے، وہ آپ کے دین کے ساتھ جو مرضی کرے۔ ایک سرکار دو عالم اکیلے انسان تھے، حضرت بی بی ختیجہ ساتھ تھی، مولا علی شیر خدا ساتھ تھے، یہ 3 لوگ تھے۔ مثال کیا بنی ہوئی تھی کہ یہ 3، ایک مرد ہے، ایک اس کے ساتھ عورت ہے، ایک 8 سال کا چھوٹا سا بچہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم رومن اور پرشین امپائرز فتح کریں گے۔ جو آتا ہے یہ رومن اور پرشین امپائر ہمارے قدموں میں گر جائیں گے ایک زمانے کے اندر۔ لوگ ہنستے تھے ان لوگوں کو، حضور پاک کے اوپر ہنستے تھے۔ وہاں سے جس دین کے اوپر اتنی محنت ہوئی، پھر سرکار دو عالم نے شیب ابی طالب کے اندر جو وقت گزارا، آپ لوگوں کو صرف دین لگتا ہے جو حضور پاک نے آخری 10 سال ہجرت کے بعد مدینے میں گزارے ہیں، آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ دین وہ تھا۔ اس کے اندر بھی حضور پاک نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، آپ ان جگہوں کے نام گنے، غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ تبوک، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، یہ سب حضور پاک نے ان 10 سالوں کے اندر یہ جنگیں لڑی ہیں، یعنی کہ ہر 1 سال کے بعد ایک جنگ ہو رہی ہے۔ آپ لوگ لڑ سکتے ہیں آج وہ جنگ، شیب ابی طالب میں وقت گزارا، یہ سب محنت آپ لوگوں کی تو نہیں ہوئی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی۔ اب حضور پاک نے جو چیز بتا دی ہے وہ حدیث کی کتابوں میں آ گئی ہے، وہ حدیث کی کتابیں آپ کے اوپر اور میرے اوپر فرض ہے نا کہ ہم لوگوں نے اسی کو ماننا ہے۔ ہم اپنی فقہ بھی تو وہی سے ترتیب دیتے ہیں، یا مولویوں کے جنہوں نے فقہ بنائی ہوئی ہے، یہ جی اہل سنت کے بڑے معتبر ہیں، یہ شیعوں کے بڑے معتبر ہیں، یہ اس کے بڑے معتبر ہیں۔ وہ ہٹاؤ معتبر یار، حضور پاک ہے نا، حضور پاک سے بڑا کون معتبر ہے؟ حضور پاک نے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہم نے ماننا ہے، اسی کتاب میں حدیث کی لکھا ہوا ہے۔
اسی کتاب آپ جو بھی کتاب اٹھا لو اپنی، جو بھی آپ جس بھی مسلک سے، اس کتاب میں یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ تو حقوق اللہ میں آتا ہے۔ حقوق العباد میں وہ آتا ہے کہ امام حسین جس کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں امام حسین کا دین سے کوئی لینا نہیں۔ آپ اگر حسین کے راستے پر نہیں چل رہے ہوگے اور غلط کو غلط نہیں کہہ رہے ہوگے تو آپ کی نمازیں بھی آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ تو حسین تو آپ کے ٹیچر ہو ان چیزوں کو سکھانے میں، جن کو آپ کہہ رہے ہو کہ حسین کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب آپ نے سمجھنا کہ حسین نے آپ کو کیا کیا اور کب کب سکھایا، ذرا قابل غور بات ہے سمجھنا۔ آج 3 محرم ہے، 3 محرم کو امام حسین نے بڑا خوبصورت کام کیا تھا۔ جب امام حسین کربلا پہنچ گئے، نہر فرات کے پاس امام حسین کے خیمے نہر فرات کے پاس نہیں، تھوڑا سا دور جب امام حسین کے خیمے لگے، کیونکہ نہر فرات کے پاس امام حسین کو خیمے نہیں لگانے دیے گئے۔ جب تھوڑا سا دور امام حسین کے خیمے لگ گئے تو امام حسین نے مولا غازی عباس علمدار، اس زمانے میں علمدار امام غازی عباس کو اس لیے کہتے ہیں، میں اپنے ان بھائیوں کے لیے بتا رہا ہوں جن کو نہیں پتا، جو بچپن سے جنہوں نے ان گھرانوں میں آنکھ کھولی ہے، جن کو امام حسین کا، غازی عباس کا نام تک، ایک ایک چیز، ان کی عمر، ان کا قد، ان کی ہر چیز جن کو یاد ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ جن کو نہیں پتا ہے میں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں عرب دور کے اندر یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر آپ کا جو علم آپ نے پکڑا ہوتا تھا دین کا، یہ گر جاتا تھا تو آپ جنگ ہار جاتے تھے۔ یہ علمدار جو ہوتا تھا وہ آپ کا لیڈر ہوتا تھا، اس نے علم اٹھایا ہوتا تھا اور وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہوتا تھا۔ جب سرکار دو عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا، اس ٹائم کے اوپر یہ علم مولا علی کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا اور کسی کے ہاتھ میں نہیں گیا تھا، یہ صرف مولا علی کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا۔ وہ علم غازی عباس کے ہاتھ میں آیا۔ امام حسین نے غازی عباس سے کہا کہ غازی عباس جائیں، اور جا کر جو ہے نا وہ ساتھ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو اسد اس کا نام تھا، اس قبیلے والوں کے پاس جا کر پوچھیں گے کہ یہ زمین کس کی ہے جس زمین کے اوپر ہم نے اپنے خیمے لگائے ہیں۔ غازی عباس نے جا کر ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہ زمین ہم لوگوں کی ہے۔ تو امام حسین نے پھر ان کو بلوایا، ادھر کربلا کے اندر ان کو بلوایا اور ان سے پھر پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہماری ہے۔ امام حسین نے کہا مجھے یہ زمین چاہیے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے، آپ فرزند رسول ہیں، علی شیر خدا کے بیٹے، آپ یہ ویسے ہی لے لیں، آپ یہ زمین ویسے ہی لے لیں۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ یہ زمین ویسے ہی لے لیں۔ یہ تھپڑ ہے ان لوگوں کے منہ کے اوپر جو پیر ہیں، جو گدی نشین ہیں، جو درباریں چلا رہے ہیں، جو نظر و نیاز کھا رہے ہیں، جن کو لوگ آ کے ہاتھ کے اوپر چومتے ہیں، یہ تھپڑ ہے ان لوگوں کے منہ کے اوپر۔ کہ امام حسین کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین آپ ویسے ہی لے لیں، امام حسین کہہ رہے ہیں نہیں۔ اگلی بات سننا، اگلی بات اس سے بھی زیادہ مزے کی ہے، آپ کو سن کرنا اور زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ کے امام حسین حضور پاک کے بیٹے، یہ معیار کیا تھا۔ یہ جو ایک انسان کا رویہ ہوتا ہے، انسان کا جو انٹلیکٹ ہوتا ہے، جو شعور ہوتا ہے، اس کا معیار آپ نے چیک کر۔ ان لوگوں نے آگے سے کہا، جب امام حسین نے کہا کہ نہیں میں نے یہ خریدنی ہے پیسے دے کر، تو ان لوگوں نے آگے سے امام حسین کو کہا کہ آپ یہ نہ خریدیں، یہ زمین ویسے ہی بنجر ہے، اس کا ہم کچھ کرتے ہی نہیں ہے۔ تو امام حسین نے کہا تمہارے یہ کس کام آتی ہے؟ انہوں نے کہا جو ہم فصلیں اگاتے ہیں دوسری زمینوں کے اوپر جو کہ فصل دیتی ہیں، ہم وہ فصل ادھر لے آتے ہیں، ادھر لا کے سکھاتے ہیں، سکھانے کے ہمارے کام آتی ہے، آپ ویسے ہی لے لیں، یہ زمین ویسے بھی ہمارے کسی کام کی نہیں، اور آپ لیں گے آپ کو تو کسی کام کی نہیں ہے، آپ رہتے مدینہ میں ہیں، یہاں پہ آپ زمین لے رہے ہیں، یہ ویسی بنجر زمین ہے، تو ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں بنجر بھی آپ لے رہے ہیں۔ امام حسین اپنے نانا سے سن چکے تھے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے شہادت دینی ہے اور امام حسین کے ساتھ کیا ہونا، اگر آپ نے بات سمجھنی ہے۔ امام حسین یہ پتا تھا امام حسین کو۔ آج کے مسلمان کہتا ہے کہ کربلا سے ہمارا کیا لینا دینا ہے، سرکار دو عالم بتا کر جا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، کربلا جگہ ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ امام حسین کو سب کچھ علم تھا۔ امام حسین نے کہا نہیں میں نے پھر بھی کری۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے؟ امام حسین نے کہا کہ یہ یزید میرے خون کا پیاسا ہے، اس جگہ کے اوپر یہ مجھے، میرے خاندان کو، میرے ساتھیوں کو، میرے بھائیوں کو ہمیں شہید کر دے گا۔ امام حسین کو پتا تھا، امام حسین نے کہا ہمیں شہید کر دے گا، میں نہیں چاہتا کہ میری قبر یا میرے لوگوں کی قبر اس جگہ پر بنے جو کہ ہماری اپنی زمین نہیں ہے۔ پاکستانیوں جاگو، مسلمانوں جاگو، کتنے پاکستانی ہوں گے، اپنے دلوں کے اندر جھانک کے بیٹھو، زمین کے اوپر جب قبضہ کرنے جائیں گے، میرا زمین کا کاروبار ہے، مجھے زمین کا میرے سے کس کو پتا ہوگا میرے سے زیادہ، کیونکہ میری مسئلہ یہی ہے میرا زندگی کا کہ میں زمین کے ساتھ نہیں دو نمبری کر سکتا۔
ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس فیلڈ سے پیسہ کمانا، ہر 2 نمبر چیز بیچی جاؤ پیسہ یوں آتا ہے، مگر آپ کو انہی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ ان کی نظروں میں برے نہ مانیں۔ اب ایک کلیئر سی بات ہے کہ جب زمین کے اوپر جب آپ پیمائش کرنے جاتے ہو تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ انچ زمین کا ادھر کر لیں، پر امام حسین جو آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھائی ہماری قبریں بنتی ہیں، کل کو ہمارے یہاں پہ انہوں نے آنا ہے جو قبر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، ان لوگوں نے آنا ہے یہاں پہ، آپ نے میں نے جانا ہے، کربلا جانا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کی زمین کے اوپر اتنا بڑا واقعہ کر کے اپنی قبرستان بنا لوں، یہ نہیں سکتا، تو ہم یہ زمین خریدیں گے۔ جب امام حسین نے بہت زیادہ انسسٹ کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ خرید لیں، آپ کو پیسے دے دیں ہمیں۔ امام حسین کا ان کے ساتھ 60,000 دینار تھے، 60,000 دینار کا سودا طے پایا امام حسین کا۔ اب سودا امام حسین کے جب 60,000 دینار کا طے پایا تو امام حسین خیمے میں گئے ہیں واپس۔ خیمے میں جا کے امام حسین نے اپنی بہن حضرت بی بی زینب سے یہ مشورہ کیا کہ جی میں اتنے کی زمین لے رہا ہوں، مشورہ یہ نہیں کیا کہ بھئی میں لوں یا نہ لوں، یہ مشورہ کیا کہ آپ نے کچھ کرنا ہے۔ تو بی بی زینب نے کہا میں بھی زمین کے اندر حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو دونوں بھائیوں نے اس میں پیسے ملا کر اور زمین جب خریدی تو وہ زمین شہزادہ علی اکبر جو کہ امام حسین کے بیٹے ہیں جو کربلا کے اندر شہید ہوئے ان کے نام کے اوپر امام حسین نے زمین خرید پرچیز کر دی۔ اب وہ زمین ملکیت کس کی ہو گئی؟ امام حسین کی۔ پھر امام حسین نے قبیلہ بنو اسد کے لوگوں کو اکٹھا کیا، مردوں کو، عورتوں کو اور بچوں کو، اور اکٹھا کر کے کیا کہا کہ اے میرے پیارے قبیلہ بنو اسد کے لوگوں، میری تم لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ یزید مجھے اس جگہ کے اوپر شہید کروا دے گا۔ ابن زیاد، شمر، یہ سب جو ہے نا، کیونکہ یہ سب یزید کے آگے سے مورے تھے، مین ماسٹر مائنڈ یزید تھا، تو یہ مجھے میرے خون کے پیاسے یہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے۔ تم مردوں سے میری یہ درخواست ہے کہ نہ ہمارا کوئی پرسان حال ہوگا، نہ ہمیں کوئی دفنانے والا ہوگا۔ یہ حضور پاک کا نواسہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں، جن کو تم کہہ رہے ہو کہ ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جن کو تم نے چھوڑ دی ہے، جن سے تم نے دین نہیں لیا۔ میرا سوال ہے یہ بخاری اور مسلم کے اندر کتنی حدیثیں ہیں جو حضور پاک سے آپ لوگوں نے لی ہیں؟ کہ خیر ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں روشنی ڈالوں گا، ضرور ڈالوں گا اس کے اوپر روشنی، کہ کہاں ہیں وہ حدیثیں جو نواسے سے نہیں لی ہوئی۔ تو کیا کوئی ایک بہت بڑا سمجھ نہیں ہے آپ نے پلیز بات، اس کو فرقہ واریت پہ مت لے کے جانا۔ مسلمانوں کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے فارمولے کے اوپر مسلمانوں کے اوپر رول کیا جا رہا ہے۔ مسلم امہ کو یونائٹ کرنے کا ٹائم ہے، یونٹی میں نہیں آ رہا وہ مسلمان نہیں ہے، یاد رکھنا میری بات۔ میں مسلمان کو منافق نہیں کہتا، جو اس دور میں مسلمان زندہ ہے، جو اس دور میں مسلمان جی رہے ہیں، میں اس کو منافق کہتا ہوں۔ میں اس مسلمان کو منافق کہتا ہوں جس کو دوسرے مسلمان کے مرنے کا غم نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میں اپنے گھر گوشت لے جاؤں، چاول لے جاؤں، میرا گھر کا دروازہ بند، اندر اے سی چل رہا ہو، باہر چاہے تباہی ہو جائے۔ میں اس مسلمان کو منافق کہتا ہوں، کیونکہ مسلمان کا کام اس دنیا سے محبت کرنا نہیں ہے۔ یہ خیر آگے اس کے اوپر مزید انشاءاللہ جو ہے نا وہ اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، مگر ابھی جو چیز ضروری ہے، امام حسین کیا کہہ رہے ہیں قبیلہ بنو اسد کے لوگوں کو کہ قبیلہ بنو اسد کے مردوں تم آنا، ہمارے جسم پامال ہو چکے ہوں گے مٹی کے اندر، اور ہمیں آ کے دفنا دیں، یہ مہربانی کر دینا، یہ زمین ہماری ہے، جب زمین ہماری ہو گئی ہمیں یہاں پہ دفنا دینا۔ اگر جب تم لوگ دفناؤ اور ہمارے بعد ہمارے یہاں پہ جو قبر کی زیارت کرنے کے لیے لوگ آئے، 3 دن وہ مہمان ہوں گے ہمارے، 3 دن ان کا جو ہے نا وہ تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو 3 دن ان کی حفاظت کر لینا، ان کا خیال کر۔ پھر عورتوں کو کہتے ہیں کہ تمہارے مرد ڈر جائیں، اگر یزید کے خوف سے باہر نہ نکل سکیں، ہمیں آ کر دفنا نہ سکیں، تو آپ مہربانی کر دینا، آپ عورتیں اور فصل کاٹنے کے لیے نکلو کہ جیسے آپ فصل کاٹنے کے لیے جا رہے ہو گے کربلا کے میدان میں آ جانا، اور کربلا کے میدان میں آ کے ہمارے اوپر مٹی ڈال دینا، تو آپ ہمیں دفنا دینا۔ جب ان دونوں کو کہہ چکتے ہیں تو اس کے بعد بچوں کو پکڑتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں قبیلہ بنو اسد کے، قبیلہ بنو اسد کے لوگوں، بچوں اگر تمہارے بزرگ مرد بھی ڈر جائیں اور تمہاری عورتیں بھی ڈر جائیں تو تم کھیلتے کھیلتے آنا کربلا کے اندر، کربلا میں آ کے ہمارے لاشیں پڑے ہوئے ہوں گے بغیر سروں کے، پامال گھوڑوں کے اندر، مٹی اوپر پڑی ہوگی۔ یعنی کہ امام حسین یہ پہلے بتا رہے ہیں جب کربلا میں آئے ہیں، ان کو سب کچھ پتا ہے امام حسین۔ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کو کچھ نہیں پتا، یہ نشانی ہے اس چیز، دیکھ لینا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہسٹری ہے کہ امام حسین کو پتا تھا۔ آپ لوگ کہتے ہیں امام حسین اسلام کا جو درخت تھا اس کو اپنا خون دینے آئے تھے کہ میرا خون ملے گا تو یہ درخت پھلے گا پھولے گا۔ آج اس درخت کی گھنی چھاؤں کے نیچے آپ لوگ بیٹھ کر ایک دوسرے کو چپیڑے مار رہے ہو، گولیاں مار رہے ہو، تھپڑ مار رہے ہو، خنجر مار رہے ہو۔
یہ کر رہے ہو آپ لوگ. وہ جو اتنی مشکل سے پروان چڑھایا ہوا درخت ہے آپ لوگ اس کے اندر کلہاڑیاں مار رہے ہو کھڑے ہو, کیونکہ مسلمانوں میں یونٹی نہیں ہے. یاد رکھیے کلیئر بات ہے, مرنا آپ نے بھی ہے مرنا میں نے بھی ہے, یہ مت سمجھیں گے ہم سارے زندہ رہیں گے. آپ لوگ بن جاؤ خود گھر سارے کے سارے. یاد رکھنا وہ وقت قبر کے اندر بہت جلد ہم سارے چلے جائیں گے. دنیا کوئی اتنی ضروری چیز نہیں ہے, نہ ہی یہ اتنی کوئی اہم جگہ ہے جس کے ساتھ دل لگا کر بیٹھے ہوئے ہو. یہ ختم ہو جانی ہے دنیا. اس دنیا کو اگر محبت کرتے رہو گے تو یہ دنیا کچھ بھی نہیں دے گی. آخر میں پھر رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے ہو, اس رب العالمین کے سامنے جس کو حسین نے خوش کیا ہوا, جو حسین سے راضی ہے. امام حسین نے 10 محرم والے دن اپنے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں تیرے سے راضی ہوں, تو میرے سے راضی ہے, اب میرے سے راضی ہو. تو آپ لوگ کس کھیت کی مولی ہو, میں کس کھیت کی مولی ہوں. اس لیے میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ ذرا سمجھے کہ امام حسین نے اب زمین لے لی. امام حسین نے اپنا قبرستان بھی کسی کی زمین پر نہیں بننے دیا. تو منتیں کر رہے تھے ہماری زمین لے لو. آج آپ کا کام ہے زمینوں کا, میرا کام ہے زمینوں کا. پاکستان میں کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, دنیا میں کتنی زمینوں کے کام ہوتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو پیسے کھا کے بھاگ جاتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں. ڈیلی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوتا ہے, باہر کے پاکستانی, اوورسیز پاکستانی رو رہے ہوتے ہیں, پاکستان کے پاکستانی رو رہے ہوتے ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیں, یہ سیکھ رہا تھا ہم نے امام حسین سے. آپ لوگ کہتے ہو امام حسین کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ امام حسین کے دین سے لینا دینا ہے. ہم حسین حسین تو کرتے ہیں, ہم لوگ امام حسین کا نام تو بہت زیادہ لیتے ہیں, ہم امام حسین سے سیکھتے ہی کچھ نہیں. امام حسین نے 3 محرم والے دن کربلا میں اپنی زمین پرچیز کر لی تاکہ جو جنگ ہو وہ بھی میری جگہ پر ہو, جہاں پہ میں دفنایا جاؤں وہ بھی میری جگہ ہو, میں کسی اور کی زمین میں دفنایا جاؤں. لوگ آئیں تو وہ کسی اور کی زمین کے اوپر رشتہ لگا کے بیٹھ دیں, وہ بھی ہماری اپنی جگہ ہو تاکہ وہ سکون سے آئیں. یہ امام حسین حقوق العباد کا خیال کر رہے ہیں کہ آپ اور میں, ہمارے ہمسائے, ہمارے تعلق, ہمارے جاننے والے, ہمارے کاروبار, ان سب جگہ پہ لوگ ہمارے شر سے محفوظ ہیں. کیا ہم لوگوں کے حقوق کا اتنا خیال کر رہے ہیں یا ہم لوگوں کی چیز کو ہڑپنا اپنا فرض سمجھتے ہیں؟ یہ سیکھنا ہے ہم نے کربلا سے. اس لیے کربلا بیکن ہے. بیکن ہوتا ہے جو دور سے آپ کو اندھیرے میں لائٹ دکھاتی ہے نا چیز. جب آپ سمندر میں آپ کی کشتی جاتی ہے تو کشتی کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کدھر جانا ہے. سمندر ہوتا ہے نا, اندھیرا ہوتا ہے, کشتی کو رخ کا نہیں پتا چل رہا ہوتا. تو دور ایک لائٹ ہوتی ہے بہت دور, جب آپ صحرا جو ہوتا ہے جہاں پہ کشتیاں جا کے لگتی ہیں, اس جگہ پہ جب آپ پہنچنے والے ہوتے ہو نا تو وہ لائٹ آپ کو نظر آتی ہے, آپ اس لائٹ کو فالو کر کے وہاں. یہ ایگزیکٹ ہے, اس کو کہتے ہیں بیکن. امام حسین تو انسانیت کی بیکن ہے. امام حسین تو وہ سورج ہے جو چمکتے ہیں, ہمیں روشنی ملتی ہے اور ہم اپنے کام کرتے ہیں. اس روشنی کا سولر روشنی لیتا ہے نا اور پھر آپ لوگوں کو آگے ٹرانسفر کرتا ہے. تو امام حسین وہ سورج ہے, انہوں نے سمجھایا ہے ہمیں. امام حسین فرقہ واریت نہیں ہے. امام حسین کو فرقہ واریت میں مت ڈالو. امام حسین سوچ ہے, امام حسین ویژن ہے, امام حسین رستہ ہے, امام حسین منزل ہے, امام حسین سب کچھ ہے. مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آئی کہ ایسے بھی ہو رسول کریم کی سنت پوری, ایسے بھی ہو رسول کریم کی سنت پوری, جبھی سجدے میں ہو خیال حسین کا ہو. میری سنت نہیں ہے سر, یہ آپ کے پیغمبر کی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ سجدے میں سر اور خیال امام حسین. اب آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے زندگی میں کیا کرنا ہے. 3 محرم ہو گئی ہے, امام حسین کربلا میں موجود ہے. امام حسین اس ٹائم پر کربلا میں موجود ہیں, کربلا میں ہے اس ٹائم پہ امام حسین. ان کے بچے بھی کربلا میں ہیں, ان کی بہنیں بھی کربلا میں ہیں, ان کی بیویاں بھی کربلا میں, بھائی دوست سب کربلا میں. اتنا مشکل وقت ہوگا, صحرا میں ہے, رات کا تپتا صحرا, دن رات, پانی جو ہے نا. شروع میں ہی کام تھا, فرات سے 3 میل دور امام حسین کے خیمے لگوائے گئے تھے. ان ہر چیزوں سے دور امام حسین کو رکھا گیا تھا. تو مجھے ایک بات بتائیں, اتنی سختیاں برداشت کر کے جو انسان آپ لوگوں تک غلط میسج نہیں پہنچانے والا, نہیں پہنچا رہا کہ نہیں اگر میں نے یزید کی ہاں میں وہاں بھرتی تو قرآن تبدیل کر دے گا, جو تو اسلام کی قوانین تبدیل کر دے گا, اور جو آنے والی میرے نانا کی امت ہے وہ برباد ہو جائے گی. آپ لوگ حسین کے رستے پر ہی نہیں چل رہے. امام حسین نے آپ لوگوں کے لیے یہ قربانی دی تاکہ آپ کو رستہ نظر آئے. آپ لوگوں نے امام حسین کی قربانی, آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ امام حسین نے آپ لوگوں کو رستہ دکھایا. آپ لوگ نہیں چل رہے, میں نہیں چل رہا امام حسین کے رستے پہ. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم نے صرف حسین کے اوپر رو دے دیں. اب ہم سب کو اپنے اندر کا حسین پہچاننا پڑے گا. ہم سب کے اندر حسین ہے,
اور ہم سب کے اندر یزید ہے. ہماری مرضی ہے کہ ہم یزید کے ساتھ مل جائیں کہ ہم حسین کے ساتھ مل جائیں. اس چیز کو چھوڑ دیں کہ مسلمان یہ مسلمان وہ. یزید والے بھی مسلمان تھے. وہ 9 لاکھ کا لشکر جو کربلا کے اندر امام حسین کو شہید کرنے آیا تھا وہ مسلمان تھا. تو اس چیز کی جنگ چھوڑ دیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے ہم بخشے جائیں گے. کلمہ پڑھ کے آپ کو حسین والا بننا پڑے گا, حسینیت والا بننا پڑے گا. وہ حسینیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے شیعہ بننا ہے تو آپ حسینیت میں آ گئے. حسین ایک سوچ ہے, حسین ایک انسان کی زندگی کا معیار ہے. حسین حق پر ڈٹ کے کھڑے رہ کے گردن اتروا دینے کا نام ہے. حسین سچ بولنے کا نام ہے. حسین خدا سے عشق کا نام ہے. حسین کسی کے سامنے فضول میں نہ جھکنے کا نام ہے. حسین صرف دل میں خدا کا عشق اور خدا کے نام پہ جھکنے کا نام ہے. حسین اس چیز کا نام ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے کیسے محبت کرنی ہے. حسین اس چیز کا نام ہے کہ اپنی اولاد سے کیسے محبت کرنی ہے. ضروری بات, سب سے ضروری بات یہی ہے کہ آج 3 محرم ہے اور امام حسین, میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ کربلا میں موجود ہے. ہم لوگوں کا وہ ہم لوگوں سے جدا نہیں ہے, وہ ہمارے ہی لیڈر ہیں, وہ ہمارے ہی بڑے ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ امام حسین حضور پاک کا گھرانہ کربلا میں کیوں پہنچ گیا. ہم لوگوں کو بھی اپنی زندگی میں اتنی ہی مشکل زندگی گزارنی پڑے گی, اتنی ہی زندگی بنانی پڑے گی کہ حق کے رستے پہ چلتے ہوئے ہمارے رستے میں بھی کربلا آ جائے تو ہم شہادت دے دیں. کسی غلط کے ہاتھ میں ہاتھ نہ ڈالیں, کسی غلط کے آگے سر نہ جھکائیں. امام حسین نے یہ سکھایا ہے تو ہم امام حسین کی اس قربانی کی یہ لاج رکھیں کہ ہم حضور پاک کی پوری امت. اب تو یار شرم سے سیدھے کھڑے ہو جائیں. امام حسین کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کر رہے, اور ہم مسلمان ہو کر خود کتنے لوگ ہیں جو ہم لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ, بہنوں کے حصے کھا گئے, بھائیوں کے حصے کھا گئے, اس کی زمین ادھر سے لپیٹ لی, اس کی زمین کے پیسے کھا کے بھاگ گئے, بیانوں پہ ڈبل بیانے واپس, جھوٹے بیانے, ڈرامے بازی, جھوٹے پیپر, یہ سب. پھر ہم مسلمان ہیں. ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ورنہ امام حسین جیسا نہ دنیا میں کوئی آیا تھا, نہ امام حسین جیسا دنیا میں کوئی آنا ہے. ہم نے امام حسین سے سیکھنا ہے. حسین آئے, حسین چلے گئے, حسین موجود ہے اللہ کے پاس. ہم نے بھی ایک دن پیش ہونا ہے. جا کر کیا منہ دکھائیں گے جا کر حضور پاک کو کہ حضور پاک جس دین کو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے, اللہ پاک جو دین سمجھانے کے لیے اپنے نبی کا بیٹا, اپنے سب سے پیارے پیغمبر کا بیٹا ذبح کروا رہے ہیں, آپ لوگ کوئی چیف, آپ لوگ کون ہو؟ حسین سے بھی اوپر ہے جو آپ لوگ ایویں بخشے جاؤ گے. غلط کے ہاتھ میں سر دے کر, ہاتھوں میں ہاتھ, باہوں میں باہیں, اس کے بعد آپ لوگ بخشے جاؤ گے. کیا میں اب آپ لوگوں کی حسین کو, اب آپ لوگوں کیا میں حسین کی مثال دوں؟ ایسا نہیں ہوگا جس طرح سے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. زندگی کو ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا, بدلنا پڑے گا ہمیں زندگی کو. ہم مسلمان ہیں یار, کس روش پہ ہم لوگ چل پڑے. ایسے تو نہیں ہوگا جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. کچھ کرنا پڑے گا, ہم لوگوں کو تبدیلی لے کر آنی پڑے گی. وہ پولیٹیکل تبدیلی نہیں. مسلمان گر گیا اپنے معیار سے نیچے, مسلمان کو اٹھانا پڑے گا, دوبارہ اپنے اندر کا حسین جگانا پڑے گا. مثال سوچ رہا تھا میں برائے حسین. ابھی آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے میرے دماغ میں سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو مثال کیا دوں, تو میرے دماغ میں ایک چیز آئی, وہ آپ کو سناتا ہوں کہ مثال سوچ رہا تھا میں برائے حسین, کوئی نہیں آیا دماغ میں میرے سوائے حسین. حسین ایک ہی تھا. آپ لوگوں کو حسین کے رستے پہ چلنا پڑے گا پیچھے پیچھے. آپ لوگوں کو اب جاگنا پڑے گا, کوئی نہیں آئے گا آپ کو جگانے کے لیے. امام مہدی کے پیچھے 313 کھڑے ہوں گے صرف. آپ کو لگتا ہے کہ آج آپ یا میں ان 313 میں سے ہوں گے؟ امام مہدی کے اوپر تو متفق ہے شیعہ بھی سنی بھی. اس چیز پر تو یقین رکھو کہ امام مہدی نے آنا ہے. آپ کو اور مجھے, ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم لوگوں کا دین اس قابل ہے اس ٹائم کہ ہم امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ اپنے گریبان میں جھانکیں, میں اپنے گریبان میں جھانکوں گا. چھوڑ دیں یہ چیز کہنا کہ آپ برے ہیں, میں برا ہوں, یہ برا ہے, وہ برا ہے. ہم سب برے ہیں. اگر ہم اچھے ہوتے نا تو ہم دنیا کے اوپر رول کر رہے ہوتے اس ٹائم پر. دنیا پہ رول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاور ہوتی ہے ہمارے پاس, ہم بادشاہ بنے ہوتے. اسلام کا قانون ہی یہی ہے کہ یہ اسلام کا نظام ہے جس کو یزید خراب کر رہا تھا, اور میرے مولا حسین نے آ کے کہا تھا میں تجھے خراب نہیں کرنے دوں گا. اور آج ہم خود خراب کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ حسین کے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. آج 3 محرم ہے, ہم لوگ مزید دن بدن 10 محرم کی طرف بڑھ رہے ہیں, جس دن ہمارے سب سے پیارے پیغمبر جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اپنے بارے میں فرماتا ہے رب العالمین. آقا کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. خود کو کہہ رہا ہے میں تمام عالموں کا رب ہوں. حضور پاک کو کہہ رہا ہے
کہ آپ تمام عالموں کے لیے رحمت ہے آپ. اور حضور پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، وہ حسین اگلے کچھ دنوں میں شہید ہونے والے ہیں. انہوں نے آپ لوگوں کی بقا کے لیے، تاکہ دنیا غلط روش پہ نہ چلے، غلط کو ہمیشہ غلط کہے، میں جان دے دوں گا، میں اپنے نانا کے دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گا، جو اللہ کا دین ہے اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا، میں اپنی جان دے دوں گا. اور آج آپ نے اور میں نے وہ دین تبدیل کر دی. آج آپ اور میں مہندیاں کر رہے ہیں شادیوں سے پہلے، ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ زمین کھا رہے ہیں. یہ آج کا سبق آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ 3 محرم کو امام حسین نے اپنا قبرستان بھی اپنی خریدی ہوئی زمین پر بنوانے کی کوشش کی تھی، زمین خرید لی تھی وہ. آج ہمارے گاؤں میں، پنڈوں تھاموں میں سب سے زیادہ مشہور چیز پتہ کیا ہوتی ہے؟ کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا، وہاں قبر بنا دے، اس کے بعد قبرستان بن جائے گا وہ پوری زمین قبضے والے، کیونکہ قبرستان ہے، ہم کیا کریں. یہ طریقہ ہے زمین پہ قبضہ کرنے کا، مجھے پتہ ہے نا. ایک آدھی قبر جھوٹی قبر بنا دو، جو ہماری بڑی پرانی قبر ہے، یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، 2-3 قبریں بنا دو، کہ اس کا تو آپ اس کے بدلے میں کہیں اور زمین لے لیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز والے کیا کرتے ہیں، ایک جگہ پہ پلاٹ الاٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر پلاٹ ہوگا، یہ قبرستان بنے گا اس سوسائٹی کا. اور جب وہ پلاٹ کے ساتھ سے مین روڈ گزر جاتی ہے، اس کو بیچ کے کہیں اور جو ہے نا وہ پلاٹ وہ کر دیتے ہیں، وہاں سے 1-2 قبریں بنی بھی ہوئی ہوں، کہیں اور جا کر جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہاں قبرستان ہے. کہیں وہ ڈٹے کھو کے اندر جا کے زمین لیں گے اور کہیں گے یہ قبرستان ہے. واہ مسلمانوں واہ، واہ خوبصورت مسلمان ہو آپ سارے کے سارے. اس کے بعد مجھے کہتے ہو کہ میں یہ بھی نہ کہوں کہ ہم مسلمان اس ٹائم مسلمان منافق نہیں ہے. آپ اور میں جو اس ٹائم پہ مسلمان کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے اللہ پاک کی طرف سے. تو آج 3 محرم کو آپ اپنے ساتھ اور میں اپنے ساتھ یہ وعدہ کر لیں گے، امام حسین سے ہم نے اب یہ چیز سیکھ لی ہے کہ ہم نے کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرنا، ہم نے ناحق کسی کی زمین کا 1 روپیہ نہیں کھانا. ہم نے کسی کی زمین اگر کوئی قبضہ بھی کر رہا ہو تو ہم نے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا. آج 3 محرم میں خود کو تبدیل کر رہے ہیں اس چیز میں. تو بہت زیادہ خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ